28 نومبر 2004 تاریخ۔ ہاں، میں آپ کو عزیز شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا تو پھر یوں ہوا کہ کسی نے ڈنر کے لیے سب کو آواز دی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کھانا بہت پرتکلف تھا اور میزبانوں کے حسن مدارت کے ساتھ ان کے امارات کا بھی ترجمان تھا، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم دیر تک ایک منکش رکابی اٹھائے ہوئے ایستادہ رہی۔ میں نے اس کے لیے میز کے سامنے ایک جگہ سی بنائی اور اس کی طرف دوستانہ تبسم سے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کر رکابی میں کچھ ڈالیں۔ اس نے آداب محفل میں لپٹی ہوئی مسکراہٹ سے مجھے نوازا مگر آگے نہیں آئی۔ اقبال بانو کی مسحور کن دل نشین گائیکی سے مہکتی ہوئی اس فضا میں وہ یوں لاتعلق سی بیٹھی رہی جیسے وہ اس گھڑی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ او خدایا، یہ تو پھر بات کی بات ہے۔ رات اپنے تاریک انچل کو میری سوچوں کی طرح پلائے بیٹھی تھی۔ ہنی کے سوتے ہی میں اپنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں چلا آیا تھا اور لکھتے ہوئے میری انگلیاں تک سی گئی تھی۔ میری یادوں کے آئینے سے علیزہ کا عکس شاید کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ میں اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دلاسا کا سہارا دے کر کمرے میں آیا تو گھڑی صبح کے 3:45 بجا رہی تھی۔ ڈبل بیڈ پہ اس کا خوابیدہ وجود مجھے ندامتوں کے بوجھ تلے دبا رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال سے میرے ساتھ تھی مگر میرے ہمراہ علیزہ ہوتی تھی۔ میرے قدم بے اختیار ہی آگے بڑھ آئے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس خواب کی جگمگاہٹوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہٹاؤں، اس کا تکیے سے سرکا ہوا سر آہستگی سے پھر سے تکیے پہ رکھوں۔ کاش علیزہ شاہ، میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی تو آج میں ہنی کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے علیزہ کی محبت کہیں اوجھل ہو گئی اور اس کے عکس میں ہنی کا چہرہ آن بسا۔ میں نے کمبل سے اس کے بدن کو ڈھانپ دیا۔ وہ میری بیوی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہر دن کے ہر لمحے نے مجھے یہ باور کروایا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا اہم ہوں۔ اس کے باوجود میں اسے کسی دن کے کسی لمحے میں بھی یہ احساس نہیں دلا سکا تھا کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کسی کو حیثیت تو تب دی جاتی ہے نا جب یہ تعین کر لیا جائے کہ مقابل ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور میں ابھی اس حقیقت سے ہی نکل نہیں پایا کہ ہنی میری بیوی ہے اور علیزہ میری محبوبہ۔ میں دیر تک سر کے نیچے دونوں بازوؤں کا تکیہ بنائے چھت لیٹا نیند سے لڑتا رہا، اور اس کشمکش میں کب نیند نے میری سوچوں کو شکست دی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح وہ مجھے جھنجھوڑ کر بتا رہی تھی، سوائم، تمہارا سوٹ میں نے نکال دیا ہے، ٹائی اور موزے سامنے صوفے پہ رکھے ہیں، تمہارے شوز میں نے صفدر سے پالش کروا کے ریک میں رکھوا دیے تھے، اور رسٹ واچ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈھونڈنے کے بجائے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اٹھا لینا۔ پاپا کی فکر نہیں کرنا، میں انہیں ناشتہ کروا چکی ہوں، اور ہاں، رحمان بابا سے میں نے کہہ دیا ہے ناشتہ کیے بغیر تم فیکٹری نہیں جاؤ گے۔ سوائم، تم سن رہے ہو میری بات؟ اس نے میرا کمبل کھینچتے ہوئے اپنی باتوں کا جواب چاہا تو میں نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ یہ آج تم اتنی صبح جا کہہ رہی ہو؟ سوائم، تم بھی حد کرتے ہو، کل بتایا تو تھا کہ آج میری NGO کے تمام ورکرز کے ساتھ سالانہ میٹنگ ہے۔ اس نے اپنی کلائی پہ گھڑی باندھتے ہوئے مجھے ہبکی سے دیکھا تو میرا اپنی یادداشت پہ ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں اس کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بات یاد نہیں رکھتا تھا، اور وہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اپنے ذہن سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ کاش میرے دل کے ساحل پہ جمع شدہ علیزہ کی محبت بکھر جاتی اور میرے دکھے دل کے لیے ہنی مرہم بن کر مجھے ہمیشہ کے لیے علیزہ سے دور لے جاتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور کاش کو شامل کرتے ہوئے تکیے پہ سر گرا دیا تھا۔ میری آنکھیں اب بھی نیند سے بوجھل تھی اور وہ مجھے تاکید کرنے کے بعد رکی نہیں تھی۔ اپنے سوشل ورک سے وقت نکال کر وہ مجھے اتنی ہی توجہ دیتی ہے جتنی ہر محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کو نوازتی ہے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس حقیقت کو تسلیم کر لوں کہ وہ میرے لیے خدا کے کسی انعام سے کم نہیں، لیکن معلوم نہیں یہ میرے اندر کا کیا کمینہ پن ہے جو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت مانگے اور مجھ سے کہے علیزہ کو بھول جاؤ، علیزہ کو سوچنے کی بجائے صرف مجھے سوچو۔
کبھی آپ نے کسی بیمار سے ہمدردی کا رشتہ استوار ہوتے دیکھا ہے؟ میرا اور ہنی کا تعلق بھی شاید ایسا ہی ہے۔